ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله تبارك وتعالى عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وهو أهله. اللہ عز و جل اہل ایمان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے اہل ایمان. اس کی کچھ تفصیل گزشتہ جمعہ میں کر چکا، بس اس میں دو باتیں خاص خیال کرنے اور سمجھنے کی ہیں. ان پر جتنا غور کرو گے حیران ہوتے چلے جاؤ گے. قرآن کو اللہ عز و جل نے اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل فرمایا. اس آیہ کریمہ پر جب ابتدا فرمائی تو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. بات اللہ کی اپنے محبوب کے ساتھ ہے، اپنے لاڈلے کے ساتھ ہے، اپنے رسول کے ساتھ ہے، اپنے نبی کے ساتھ ہے، خاتم الانبیاء کے ساتھ ہے، امام الانبیاء کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کلام نازل ہوا محبوب پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بات ہوئی اللہ کی اپنے لاڈلے محبوب سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مخاطب فرمایا اہل ایمان کا. ساری دنیا کو اللہ نے نہیں بلایا نہ مخاطب فرمایا. کیوں؟ اس میں ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، بے شمار مذاہب دنیا میں موجود ہیں، لیکن اللہ نے صرف اہل ایمان کو مخاطب فرمایا اور ان کو بھی آمنو سے مخاطب فرمایا. یا ایھا المسلمون نہیں فرمایا. کیوں؟ مسلمان وہ ہے جو زبان سے پڑھ رہا ہے، مومن وہ ہے جو دل سے بھی پڑھ رہا ہے. اس لیے مخاطب کر کے ارشاد یا ایھا الذین آمنوا اے اہل ایمان. ہماری خوش قسمتی کا کہیں کوئی ٹھکانہ ہے؟
کہیں زمین پر پاؤں لگتے ہیں؟ ہمیں کوئی آدمی کہے خیر صاحب آپ تو بڑے ایماندار ہیں، اس کا کہنا میرے لیے دلیل نہیں، اس کی خوشفہمی ہے، پتہ نہیں اندر کا کیا حال ہے۔ آپ کو کوئی کہے حاجی صاحب حج تو آپ نے کیا ہے، اندر کا کیا حال ہے، اندر سے حاجی ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھو بات، دنیا نے سمجھا ہے بیت اللہ گیا تو حاجی ہو گئے، بیت اللہ جانے سے حاجی نہیں ہوتا، یہ بات جھوٹ ہے۔ ہمارے مرشد سیدی سلطان العارفین سلطان باہو قدس سرہ نے لکھا ہے حاجی وہ ہے وہ جہاں وہاں جا کر اللہ سے ہم کلام ہو، اللہ سے اس کی بات ہو، جس کے گھر گئے جب وہی نہیں ملا تو حاجی کیسا؟ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں وہاں جانا بیکار ہے، بات نہیں ہوئی نہ صحیح، گیا تو اس کے در پر ہے نا۔ اصل اعزاز، اصل عزت، اصل قرب کمال یہ ہے اللہ کو وہاں پالے، اللہ سے ہم کلام ہو، اس کے نور سے مشرف ہو۔ اس کی کچھ تفصیلات ہیں کیونکہ حاجی تو بیٹھے نہیں ہیں، میں نے تو اپنی بات کہنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرٹیفکیٹ دیا، آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں اور کہیں مجھے دیا، رکھیں ہاتھ، آپ کو پتہ چلے کس کو سرٹیفکیٹ ملا؟ آپ کو سرٹیفکیٹ ملا، اوقات کیا ہے، اعمال کیا ہے، کرتوت کیا ہے، اخلاق کیا ہے، معاملات کیا ہے، رات کی شب بیداری کیا ہے، دن کا اللہ سے ڈرنا کیا ہے، رات کا اللہ سے ڈرنا کہاں ہے۔ ہمیں کوئی کہہ دے تو کافر ہے، میں اس کو جان سے نہ مار دوں؟ تو نے کہا کیوں مجھے؟ مگر ایماندار ہونے کے لیے جو شرائط تھی وہ تو ہے نہیں، مومن ہونے کے لیے جو شرط تھی وہ ہمارے پاس نہیں، لیکن اللہ کی مہربانی اس امت پر محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے جو اللہ نے کرم کمایا ہے اس کی کچھ انتہا نہیں رہی۔ کبھی جس نے دل سے پڑھا ہو اس کو بھی مومن کہہ دیا، اور وہ کون ہے؟ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر ایک ذرہ بھی اگر ایمان کی دولت موجود ہے، قیامت کے دن جہنم سے نکال کر جہنم میں جنت میں پھینک دیا اور ڈال دیا جائے گا، ہانک دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہ چلا جائے گا میں مقام محمود پر کھڑا ہی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت میں جانے کے لیے سونے کے تخت ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام ان کے اوپر چڑھے ہوئے ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس کے اوپر نہیں چڑھوں گا۔ فرمایا اس وجہ سے نہیں چڑھوں گا، میری امت میرے بعد مجھے تو اس پر چڑھنے کی دیر ہے، جنت کا حکم ہو جائے گا، اگر مجھے جنت میں جانے کا حکم ہوگا میری امت تو خجل ہو جائے گی، بیچاروں مددگار رہ جائے گی۔ نبی کی مدد کا حال دیکھو، اپنے کفر کا حال دیکھو، نبی سے اپنے تعلق کا حال دیکھو، تمہیں کتنی محبت ہے، نبی کو تم سے کتنی محبت ہے، اس کا حال دیکھو۔ آپ نے فرمایا جب تک ایک ایک کو میں جہنم سے کھینچ کر جنت میں نہیں لے آؤں گا اس وقت تک میں اپنے تخت پر پاؤں نہیں رکھوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارا تو حال ایسے ہی ہے، ہم کہاں آپ کہاں، آپ محبوب خدا ہیں، آپ جنت کی منزلیں چڑھ جائیں گے، آخری درجے میں ہوں گے جنت الفردوس میں، ہم معلوم نہیں کہاں ہوں گے میدان حشر میں، دھکے کھاتے پھرتے
حضور سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میدان حشر میں تمہیں تلاش کر کے میرے پاس آنا ہو، میں یہ پل صراط پر امت کو پار کر رہا ہوں گا، یا میزان پر کھڑا ان کے اعمال نامے وزنی کر رہا ہوں گا کہ میرے امتیوں کے اعمال تھوڑے نہ پڑ جائیں، یا میں حوض کوثر پر کھڑا اپنے امتیوں کی پیاس بجھا رہا ہوں گا۔ امتی نے نبی کے لیے کیا کیا ہے؟ اس نے کتنا درود و سلام پڑھ لیا ہے، نبی سے کتنی محبت کر لی، اگر کی ہے کہو الحمدللہ، اگر پیچھے رہ گئے تو کہو معاذ اللہ۔ ایک مہینے کے روزے ان میں بھی 100 بکھیڑے ہمارے لیے موجود ہیں، میں بیمار ہوں، مجھے یوں ہے، 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 پورا سال چھٹی جو مرضی کھا، دن کھا، رات کھا، صبح کھا، شام کھا، دوپہر کھا، 2 بجے کھا، 4 بجے کھا، 5 بجے کھا، جو مرضی کھا، جو تیرا جی چاہتا کھا۔ دنیا میں آپ نے کوئی ایسا بادشاہ نہ سنا ہوگا، ایسا نواب نہ سنا ہوگا، ایسا وڈیرا آپ نے نہ سنا ہوگا، ایسا مالک آپ نے کہیں نہ سنا ہوگا جس کا حال یہ ہو وہ اپنے مزدوروں سے صرف 1 مہینہ کام لے، 1 مہینہ بگاڑ لے، 11 مہینے ان کو چھٹی دے، پھر وہ مزدور کہیں ہم سے 1 مہینہ کام نہیں ہوتا، ڈوب مرنے کی بات۔ کیا مطلب؟ میرے بندے 11 مہینے تیری مرضی، 1 مہینہ میری مرضی۔ کہتے میں بیمار ہوں، کہتے میں بیمار ہوں۔ یاد رکھو اللہ نے رمضان کے روزوں میں بے شمار شفائیں رکھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن حضرات کو طب سے تعلق ہے ان سے پوچھو جا کر۔ تو خطاب کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اب سینے پر دوبارہ ہاتھ رکھو۔ ہمیں اللہ نے کہا آمنوا، تم ایمان والے ہو، ہمیں کسی سرٹیفکیٹ کی ہم ضرورت نہیں۔ کوئی ہمیں کہے تم جار ہو، آمنا، کوئی ہمیں کہے تم کافر ہو، بالکل ٹھیک، کوئی کہے تم بدکار ہو، بالکل ٹھیک، کوئی کہے تم چور ہو، بالکل ٹھیک، کوئی کہے تم اچھے نہیں، بالکل ٹھیک۔ جب اللہ نے سرٹیفکیٹ ہے، تیرے سرٹیفکیٹ کے میں نے کیا کرنا؟ سبحان اللہ، تو نہ کہے اچھا، سبحان اللہ، کروڑ بار نہ کہے تیرے کہنے سے اچھا بنتا ہے کوئی، تیرے کہنے سے کوئی برا بنتا ہے؟ نہ، جس کو مالک نے اچھا کر دیا وہ اچھا ہی ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی بات فرما دی، اتنا بڑا تمغہ عطا فرما دیا، پھر ہم کہیں روزے نہیں رکھے جاتے؟ وہ آمنو کہہ کے مخاطب کرنا ایسا اعزاز ہے، ایسا اعزاز ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے۔ آدمی اگر اس پر غور کرے، میرے پیدا کرنے والے مالک نے، رب محمد نے مجھے یاد کر کے کہا ہے تو ایمان والا ہے، ہمارے تو پاؤں زمین پر ہی نہ پڑے۔ ہم نے سمجھا مومنوں کی بات ہے، مومن پتہ نہیں وہ کہاں رہتے پھر؟ اگر تم مومن نہیں پھر کون مومن؟ مومن کہاں سے لائے؟ کافروں کو گھر مومن پیدا ہوں گے، عیسائیوں کے گھر پھر مومن پیدا ہوں گے؟ کیسی بات ہے؟ یہ ورثہ اہل اسلام کا ہے، اہل ایمان کا یہ ورثہ ہے۔ مومن ہونا اس کا خاصہ ہے، اس کی صفت ہے۔ قرآن نے بیان کی 22ویں پارے کی ابتدائی رکوع کے ساتھ آخر میں آیات ہے، وہاں جا کر پڑھ لو، کسی قاری کو ہمیں سنا دے۔ مومن کون؟ مومنہ کون عورت ہے؟ مومن کون مرد ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، جی اللہ فرمایا میں نے تجھ پر روزے کتبہ علیکم الصیام، کتبہ لازم کر دیے، علیکم الصیام، تجھ پر روزے ہم نے رکھ دیے۔ آپ کہیں گے رکھ دیے گا کیا مطلب؟ بھئی اللہ کے معنی اوپر کے آتے ہیں اور کس نیچے کے تو آتے نہیں۔ یہ تو آپ کی سہولت کے لیے وجہ ہے، تم پر ضروری کر دیے۔ کتبہ یہ کتبہ یکتبو سے ہے، لکھا جانا، ضروری کیا جانا۔ مثال کے طور پر کسی کی زمین کا اسٹام لکھ دیا، بات تو ختم ہو گئی۔ جس کو اس نے انچارج بنا دیا بس وہی انچارج ہے اس کا۔
تو یہ تو اللہ نے بنا دیا، کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر لکھ دیا ہے، تم پر لازم کر دیا ہے۔ یا اللہ کیا؟ علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے ہم نے ضروری کر دیے۔ ایک روزے کی بات یہ کی، ہم نے سارے روزے تم پر لازم کر دیے۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرا خیال کچھ مضمون اور طرح بھی بیان کرنے کا تھا۔ یکم رمضان المبارک کو ہمارے مرشد، بلکہ دنیا بھر کے مرشدوں کے مرشد، امام الاولیاء غوث الثقلین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کی ولادت مبارکہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کل کا دن جو رمضان مبارک کو گزرا ہے، کتنا روزہ تھا؟ تیسرا روزہ۔ اس میں حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی لاڈلی بیٹی، ان کا مثال ہے، وہ دنیا سے کہیں گئی۔ انہوں نے زیادہ لمبی عمر نہیں پائی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لاتی، اس دن بھی تشریف لائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک میں اور ان کے چلنے میں ذرائی برابر فرق نہ تھا۔ گویا ہو بہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اٹھ رہے اور زمین پر بچھ رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ دیر گزری، حضور سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پاس پہنچی، یہ کہاں چلا جاتا ہے، منہ میں کیوں داخل ہوتا ہے، بس اس کو پیچھے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جگہ چھوڑ دو، جگہ بناؤ۔ یہ کس نے فرمایا؟ حضور سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا فاطمہ کو جگہ دو، جگہ بنائی گئی، آپ کے قریب بیٹھی۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ بات ارشاد فرمائی، رونے لگی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کی سانس پھول گئی ہے، بے قابو ہے، نہایت مضطرب ہیں، کرب میں مبتلا ہیں، تو فرمایا فاطمہ اپنا کان تو میرے قریب کرو۔ دوبارہ سے انہوں نے کان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا۔ آپ نے فرمایا فاطمہ قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو گئی۔ آپ نے کچھ بات ارشاد فرمائی، ہنسنے لگی۔ سبحان اللہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا عنہا نے سیدہ فاطمہ سے دریافت کیا، فاطمہ میرا بھی تجھ پر حق ہے، آخر میں بھی تیری ماں کی جگہ ہوں، میرے حق کا خیال رکھتے ہوئے مجھے بتاؤ کیا راز کی بات ہوئی۔ انہوں نے کہا ابا جی یہ راز ابھی افشا ہونے والا نہیں ہے، اگر افشا ہونے کے لائق ہوتا تو آپ خود ہی سب کی موجودگی میں ارشاد فرما دیتے، وہاں گھر کے سوا تو کوئی اور ہے نہیں، اہل خانہ ہی ہے، ازواج مطہرات ہیں، صاحبزادیاں ہیں، اور تو وہاں کوئی بھی نہیں، نواسے نواسیاں۔ اماں جی خاموش ہو گئی۔ پھر حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا عنہا کو اپنے قریب کیا، فرمایا فاطمہ ادھر آؤ۔ جی یا رسول اللہ، جی ابا جی۔ فرمایا کیا تو اس بات پر خوش نہیں کہ تو جنتی عورتوں کے سردار ہو؟ کیا تو اس بات پر خوش نہیں؟ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ دنوں بعد وصال ہو گیا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ عنہا کو یہ بات کھٹکتی تھی کہ بات کا پتہ نہ چل پایا بات کیا ہوئی۔ وہ تجسس اسی طرح جوان تھا، سوچ اسی طرح ہموار تھی۔ پوچھا فاطمہ وہ بات تو بتاؤ، کہنی ہاں امی جی اب پوچھیں، اب وہ وقت گزر چکا، میں کہو کیا بات تھی آج کی؟ امی جی
اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ارشاد فرمایا تھا بس اس بیماری میں میں دنیا سے جانے والا ہوں. میں یہ سن کر بے قابو ہو گیا. میری ہمت نے جواب دے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے زیادہ آزردہ پایا ارشاد فرمایا فاطمہ میرے قریب ہو جاؤ. میرے قریب ہوئی. آپ نے فرمایا فاطمہ تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہو اور میرے جانے کے بعد میرے گھرانے میں سب سے پہلے تو میرے ساتھ ہی ملاقات کرے. کہنے لگی بس میری پھر خوشی کی انتہا نہ رہی. یہ اور بات ہے ہم مرنے والوں پر روتے ہیں. آپ کو کیا معلوم مرنے والا جن سے جا کر ملا ہے ان کی خوشی کا کیا عالم ہے. دنیا اندھی ہے دل اندھے ہیں. قرآن نے خود ارشاد فرمایا لا تعمل الابصار آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. لوگوں کے دل اندھے ہوتے ہیں. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی دل اندھے. کیا کیا جائے دنیا اندھوں کی آواز ہے. کسی کو معلوم نہیں نیچے کیا ہو رہا ہے کسی کو معلوم نہیں اوپر کیا ہو رہا ہے. جو کہ بیچارہ کو اسے بات نکال دے اس سے غلطی ہو جائے اس سے بھول ہو جائے کسی پر اعتماد کر بیٹھے بس پھر جو کچھ اس پر برستا ہے جو کچھ اس کے ساتھ کیا جاتا رہے رب سائی کا نام پاتا. اللہ عز و جل حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ عنہا کو اپنے پاس بلا لیا. جہاں اپنے محبوب کو بلایا وہاں سیدہ فاطمہ کو بھی بلا لیا. حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے عمرہ اور حج کیا ہے انہوں نے دیکھا ہوگا آپ کا مزار مبارک آپ کا روضہ پاک مسجد نبی کے بالکل متصل ہے. مسجد نبی کا سیر ختم ہوتا ہے. آج کی صورتحال کل کی بات نہیں کہتا. کل تو درمیان میں محلہ تھا. کئی محلے درمیان میں حائل تھے جنت البقیع اور روضہ پاک کے درمیان میں. حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں اس کی ابتدائی میں دفن کر دیا گیا. وہ یوں کہہ لو روضہ پاک سے ذرا بلند ہو کر نظر مارے تو ان کا مزار بھی نظر آتا ان کی قبر مبارک نظر آتی ہے. موجودہ حکومتوں نے جو مزارات تھے ان کو گرا دیا. پہلے یہاں مزارات موجود تھے ان پر نام لکھے ہوئے تھے. ایک صحابی کہتے میں چھوٹا تھا اپنی پھوپھی کے ہمراہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میری پھوپھی نے یہ بات دریافت کیا کرتا ہے. میری پھوپھی نے یہ دریافت کیا امی جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ تھا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ عنہا نے فرمایا عورتوں میں سب میں زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی حضرت فاطمہ ہے. مردوں میں سب سے لاڈلے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ وابقاہ الی یوم القیامت دائما ابدا ابدا. اللہ کی یہ قدرت اور مہربانی ان کو میسر آئی. حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے. مشکات میں روایت موجود ہے. عرض کی یا رسول اللہ آپ کو سب میں زیادہ لاڈلا کون ہے. آپ نے فرمایا فاطمہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے صاحبزادیوں کی بات نہیں کی. آپ نے فرمایا اسامہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں میں نے باہر کی بات بھی نہیں کی میں نے گھرانے کی بات کی. آپ نے فرمایا علی یہ مجھے سب میں زیادہ محبوب ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہوئے
یا رسول اللہ میں آپ کا چچا ہوں، میری کچھ بھی آپ نے رعایت نہیں کی، میری آپ نے کچھ بھی رعایت نہیں کی۔ فرمایا عباس چچا آپ کو یہ معلوم ہے علی ہے کون؟ وہ سابقون الاولون میں سے ہے، سب میں پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہے۔ اس وقت تو ایمان لانا ایسے ہی تھا، گویا کہ تلوار پر اپنا سر رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ موت میں اور اسلام میں تو پھر فاصلہ ہی آدمی میں نظر نہیں آتا تھا۔ تو حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن کا عالم یہ تھا۔ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، اپنی ماں کی گود سے نکل کر بچوں کو دیکھنے جاتا، جی چاہتا میں بھی ان کے ساتھ کچھ کھیل کود کر لوں۔ اللہ کی قدرت، میں بھی بچوں کے قریب ہی ہوتا تو مجھے ایک آواز آتی، الیہ مبارک، او خوش قسمت میرے پاس آ جا۔ میں آگے پیچھے دیکھتا، مجھے کچھ نظر نہ آتا، میں ڈرتا ہوا اپنی ماں کی گود میں دوبارہ واپس چلا جاتا۔ گویا اللہ عز و جل نے اپنے اس محبوب بندے کو بھی دنیا سے دور رکھا، سبحان اللہ۔ تو اس سے ان کی خوش قسمتی کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں، اور بھیجا بھی پھر اس کو رمضان مبارک کے پہلے روزے کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ خوش قسمتی کی کوئی حد ہے؟ اگر کسی کو چاند میں اشتباہ ہوتا، چاند نظر آیا ہے کہ نہیں، آج روزہ ہے کہ نہیں، وہ حضرت سیدہ فاطمہ، یہ بھی حضرت غوث الثقلین کی والدہ محترمہ کا نام ہے، ام الخیر کے نام سے مشہور تھی، ان کا نام بھی فاطمہ ہے۔ ان سے آ کر پوچھتے اماں جی فاطمہ یہ بتائیں کہ آپ کا بیٹا دن میں دودھ پیتا؟ وہ فرماتی نہیں پیتا۔ بس پھٹ سمجھ جاتے روزہ۔ عید کا چاند نظر نہیں آیا، بات اشتباہ میں ہے۔ صبح ابھی طلوع ہو رہی ہوتی ہے، آ کر پوچھتی اماں جی یہ فرمائیے آپ کے بیٹے نے دودھ پیا؟ ہاں پیا ہے۔ کہتے اس کا مطلب چاند نظر آ گیا ہے۔ کیا شان، کیا قرب تھا۔ ہمارا بھی جی چاہتا ہے کوئی آدمی ہمیں بھی غوث پاک کا ہے، سارے مرید اپنے پیر کو غوث کے نیچے اس کے پاؤں ہی لگنے دیتے بیچارے، ویسے میرا پیر غوث ہے، تمہیں کیا پتا غوث کون ہوتا ہے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ غوث ہے کون، وہ نام کیوں ہے، اس میں قرب کمال کیا ہے، اس کی حیثیت اللہ کی یہاں کیا ہے، جن کے ذریعے اللہ عز و جل اپنے بندوں کو پال رہے، جن کے ذریعے اللہ بارشیں برسا رہے، جن کے ذریعے رزق عطا کیا جا رہا ہے، وہ غوث الثقلین سے فیض لیتے ہیں، وہ غوث کے محتاج ہیں، ان کو ابدال کہتے ہیں۔ آج تو لوگ کہتے ہیں اولیاء کرام کچھ نہیں کر سکتے، اولیاء کرام نے کچھ نہیں کیا، اولیاء کرام کیا کر سکتے ہیں، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ کرتے اللہ ہی ہے، یہ مقامات و مراتب بھی اللہ نے بنائے ہیں۔ اور آپ نے سب علماء سے سنا ہوگا شب برات کی رات یا شب قدر کی رات میں ملائکہ اترتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں، سال میں اس کے ساتھ یہ ہوگا، اس کا رزق اتنا ہوگا، اس کا مال اتنا ہوگا، اس کے مکان اتنے ہوں گے، اس کی گاڑیاں اتنی ہوں گی، اس کی فلاں چیز اتنی ہوگی، فلاں چیز اتنی ہوگی، اس کی عزت اتنی ہوگی، وہ سب کچھ لکھ کر ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ جو چیز اس کے پاس نہ پہنچے اس کو وقت پر پہنچا دو۔ کرتے اللہ ہی ہیں، پر فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ان کا نام بتاؤ۔ میکائیل کیا کرتے ہیں؟ بارش برسانے والا فرشتہ کیا کرتا ہے؟ فلاں کو بیٹا دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ لے کر نہیں آتے بیٹا، فرشتے لے کر آتے ہیں، روح فرشتے لے کر